جو تھا دور ہو گیا، بے روح جسم روح سے پرنور ہو گیا، وہ نام دستگیر کا لیتا ہوا اٹھا، بیٹے کو ماں نے اپنے گلے سے لگا لیا، بیٹے کو پا کے بھول گئی ہر ملال کو، پھر اپنے ساتھ لے گئی گھر اپنے لال کو۔ میں رنجو بزرگ میرے دستگیر تھے، بغداد والے حضرت پیران پیر تھے، بغداد والے حضرت پیران پیر تھے۔ ارے ایسا ممکن ہوتا میرے نبی کی گود میں ابراہیم آپ کے بیٹے نے دم توڑا یا نہ توڑا؟ آنکھوں سے آنسو گرے یا نہ گرے؟ سائل نے پوچھا آقا آپ بھی رو رہے ہو؟ کہا نہیں، یہ تو رحمت ہے جو اپنے بیٹے کے لیے میری آنکھوں سے گر رہی ہے۔ ابراہیم تیری جدائی نے تیرے بابا، تیرے آقا، تیرے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو غمناک کر دیا ہے، غمگین کر دیا ہے، لیکن زبان سے وہی کہوں گا جس سے اللہ راضی ہوگا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ارے تمہارا پیر بابا پیرانے پیر اس مردے کو قبر سے نکال کے اس کے زخم پہ ہاتھ پھیرے، یہ پھر زندہ ہو کر چل پڑے۔ بتاؤ اگر یہ موت و حیات باپوں اور پیروں کے ہاتھ میں ہوتی، نبی کے بیٹے فوت ہوئے، مشرکین نے آپ کو تانا دیتے ہوئے کہا یہ جب کٹا ہے تم کٹا ہے، اس کی اولاد نہیں، اس کا ذکر نہیں ہوگا، قرآن میں اس کا جواب نازل ہوا۔ بتاؤ نبی میں یہ طاقت نہ تھی؟ آؤ اس کرامت کو اور اس طرح کی جھوٹی کرامات کو قرآن پہ پیش کرتے ہیں۔ اللہ اگر مصیبت ڈالنا چاہے فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، اور پھر اس مصیبت کو کوئی نہیں ٹال سکتا، اور اگر اللہ خیر دینا چاہے، اللہ بھلائی دینا چاہے تو اللہ کی بھلائی کو کوئی روک نہیں سکتا۔ کچھ لوگ غیر اللہ کو پکار کر وادی شرک میں گرتے ہیں، تو کچھ کلمہ گو اللہ کی ذات میں شریک بنا کر یہود و نصارہ کے نقش قدم پر چلتے ہیں۔ یہود و نصارہ کی عقیدے قرآن بیان کرتا ہے، سنیے۔ وقالت اليہود، یہودیوں نے کہا عزیر ابن اللہ، یہ عزیر اللہ کا بیٹا ہے، ہمارے نبی اللہ کے بیٹے ہیں۔ وقالت النصارى، عیسائیوں نے کہا، نصرانیوں نے کہا المسیح اپنے نبی کے بارے میں، عیسیٰ بن مریم کے بارے میں اعلان کرتے ہوئے کہا وقالت النصارى، عیسائیوں نے کہا ہمارے عیسیٰ یہ ابن اللہ ہے، یہ اللہ کے بیٹے ہیں۔ تو جواب آیا ذَلِكَ قَوْلُهُمْ بِأَفْوَاهِهِمْ، یہ ان کے منہ کی باتیں ہیں، یہ ان کے منہ کے قول ہیں، یہ پرانے پہلے کافروں کی باتوں کو دہراتے ہیں۔ قَاتَلَهُمُ اللَّهُ، اللہ ان کو قتل کرے۔ یہ عقیدے یہود و نصارہ کے، انہوں نے عزیر کو اللہ کا بیٹا کہا، عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا کہا۔ افسوس آج کلمہ پڑھنے والے لوگ، ان کی اکثریت بھی انہی نقش قدم پہ چل رہی ہے۔ آپ نے اکثر سنا ہوگا مسجدوں میں، انڈیا پاکستان کی مسجدوں میں اذان سے پہلے الصلاۃ والسلام علیکہ یا نور من نور اللہ، سنا یا نہیں سنا؟ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اللہ کے نور کا ٹکڑا ہیں، آپ اللہ کے نور کا، یہ آپ کے سامنے مندیل ہے، اس مندیل کو میں نے یہ دو ٹکڑے کر دیے، یہ کیا ہے؟ مندیل۔ اور یہ دو ہونے کے باوجود دونوں میں خاصیت میں کوئی فرق، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ۔ اگر اس عقیدے کو مان لیا جائے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نور میں سے نور ہے، وہی جو مستوی عرش کا خدا ہو کر اتر پڑا مدینے میں مصطفیٰ ہو کر، اگر مان لیا جائے کہ نبی اللہ کے نور میں سے نور ہے، جب اللہ کے نور کے دو ٹکڑے ہوئے تو نبی کے اندر بھی وہی نور ہے جو اللہ کا نور ہے، تو دونوں الہ ہوئے، دونوں الہ ہوئے یا نہ ہوئے؟ پھر ایک اللہ اور ایک بندہ کیسے بنا؟ کہا جی آپ کو کیا پتا، چاچڑوانگ مدینہ ڈسے کوٹ مٹھڑ بیت اللہ، ظاہر دے وچ پیر فریدون، باطن دے وچ اللہ، بظاہر بابا فرید ہے، بظاہر نبی ہے، حقیقت کے اندر ان کے اندر اللہ آ چکا ہے۔ یہی شرک کا عقیدہ یہودیوں کا تھا اور یہی عیسائیوں کا تھا، اور آج کلمہ پڑھنے والوں کی اکثریت اسی پہ چلتی بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کے نور کا ٹکڑا سمجھتی ہے، اور قرآن اس عقیدے کا انکار کرتے ہوئے اپنے نبی سے اعلان کرواتا ہے قل، اے نبی کہو انما انا بشر مثلکم، میں تم جیسا بشر، میں تم جیسا انسان ہوں، انسان ہونے کے ناطے میں نبی فرماتے ہیں تم جیسا ہوں، تمہاری ماں تو نبی کی ماں، تمہارا باپ تو نبی کا باپ، تمہاری شادییں ہوئی تو نبی نے شادییں کی،
تم کھاتے ہو تو نبی کھاتے تھے، تم سوتے ہو تو نبی سوتے تھے، تم بھولتے ہو تو نبی نے بھی 4 رکعت والی نماز 2 رکعت پڑھائی تھی، بھولے تھے، صحابی نے یاد کروائی تھی، آپ نے کہا تھا ذوالیدین کیا کہہ رہا ہے، باقی صحابہ نے کہا ٹھیک کہہ رہا ہے، آپ نے 2 رکعتیں پڑھی ہیں، فرمایا میں تم جیسا انسان ہوں، بھول جاؤں تو مجھے یاد کرا دیا کرو۔ وہ انسان ہونے کے ناطے انسان تھے، ان کے چچا تھے، ان کے بیٹے تھے، ان کی بیٹیاں تھیں، سارے رشتے موجود تھے، انہیں بھوک لگتی تھی، انہیں نیند آتی تھی، انہیں بخار ہوتا تھا، فجر کی نماز پڑھاتے ہوئے ہاتھ زمین پہ رکھا تو مصلی پہ بیٹھے ہوئے بچھو نے کاٹ لیا تھا جسے آپ نے دوران نماز ہی مار دیا تھا، لیکن مقام و مرتبہ کیا تھا؟ پوری کائنات ایک طرف ہو اور امام الکائنات ایک طرف ہو، کائنات ساری مل کے محمد کے برابر صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس عقیدے کا رد قرآن کرواتا ہے، کہیے قل انما انا بشر مثلکم، میں تم جیسا انسان ہوں، یوحی الی انما الہکم الہ واحد، مجھ پہ یہ وحی ہوتی ہے، جو وحی ہوتی ہے وہ مجھ پہ ہوتی ہے، تم پہ، تم میرے پیچھے چلتے ہو، میں وحی کے پیچھے چلتا ہوں۔ اور قرآن آواز لگا رہا ہے، ذرا سنیے، ان عقیدوں کو بھی سامنے رکھیے کہ ہمارے بابے بظاہر بابے ہیں، حقیقت میں وہ ان کے در اللہ حلول کر چکا ہے۔ بابا بلے شاہ کا ایک مرید ان پر ایک کتاب لکھتا ہے، کتاب کے ٹائٹل پر ایک شعر ہے، پیر چغتا کا مرید، اور اس پہ شعر لکھتا ہے شروع کا، چوکا دے وچ بلے باندھے ملا وچ وسیتا جی، سادھو صدا سدھانے جنہ ڈھونڈ لیا اصلیتا جی، پیر مدہ مرشد نو رب آکھی پاویں فتوے اعلان شریعتا جی۔ اپنے پیر کو رب کہنا، بھلے تمہیں شریعت والے کافر کہتے رہے، فکر نہ کرنا، طریقت میں تم پکے مسلمان بنو گے۔ آئیے قرآن سنتے ہیں، تکاد السماوات یتفطرن منہ وتنشق الارض وتخر الجبال هدا ان دعوا للرحمن ولدا، قریب ہے اس قول کی وجہ سے آسمان پھٹ جائے، زمین شق ہو جائے، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے، ان دعوا للرحمن ولدا، ان ظالموں نے اللہ کا بیٹا بنا لیا۔ ارے ان ظالموں نے رب کے کتنے بیٹے بنائے؟ جی ایک بیٹا بنایا نا رب کے ان ظالموں نے، اور اس پر قرآن یہ کہہ رہا ہے، اور ہم کتنے الہ پوچھتے ہیں، کوئی پنجتن کو پوچھ رہا ہے، کوئی کہتا ہے ہر جگہ، کوئی بابا فرید کو الہ کہہ رہا ہے، کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نور من نور اللہ کہہ رہا ہے، ہم نے تو بے بہار ترجمے بنا لیے، لا حول ولا قوت الا باللہ، قل هو اللہ احد، اللہ ایک ہے، کوئی اس کے نور میں سے نور الگ نہیں ہوا، کوئی اس کا بیٹا نہیں، وہ کسی میں حلول نہیں کرتا، کوئی اس میں فنا نہیں ہوتا، قل هو اللہ احد، اللہ ایک ہے، اللہ الصمد بے نیاز ہے، لم یلد ولم یولد، نہ اس نے کسی کو جنا ہے نہ وہ جنا گیا ہے۔ جس طرح اللہ اپنی ذات میں اکیلا، اسی طرح مالک اپنی صفات میں بھی اکیلا ہے، لیس کمثلہ شیء، اس کی کوئی مثال نہیں، اس کی کوئی مانند نہیں، وہ اپنے عرش پر مستوی ہے۔ اللہ کہاں ہے؟ اللہ کہاں ہے؟ عرش پر ہے، وہ ذات کے اعتبار سے ہر جگہ پہ موجود نہیں ہے۔ اکثر لوگ عدالتوں میں قسمیں کھاتے ہیں، میں اللہ کو حاضر ناظر جان کر قسم اٹھاتا ہوں، تو ذات کے اعتبار سے اللہ حاضر، اللہ کا کوئی نام حاضر، اللہ ذات کے اعتبار سے حاضر نہیں ہے، وہ اپنے عرش پر مستوی ہے، لیکن اس کا علم، اس کی قدرت، اس کا کنٹرول، کالی سیاہ کیڑی، کالے سیاہ رات، کالے سیاہ پہاڑ کی جڑ میں چلتی ہے، مالک اپنے عرش پہ مستوی ہوتے ہوئے اس کو دیکھ بھی رہا ہے، اس کا رزق دے بھی رہا ہے۔ ایک پتا کسی درخت کا نہیں گرتا، گرنے سے پہلے مالک کے علم میں ہوتا ہے، نیا نہیں آتا، پہلے مالک کے علم میں ہوتا ہے۔ اللہ ہر جگہ پہ اس کا علم ہے، اس کی قدرت ہے، اس کا کنٹرول ہے، اس کی ذات۔ آپ نے پوچھا تھا ایک بکریوں کو چرانے والی سے، این اللہ، اگر ہمارے دور کا کوئی بندہ ہوتا کیا کہتا؟ جدھر دیکھوں تو ہی تو، ادھر بھی تو، ادھر بھی تو، مسجد میں تو، مندر میں تو، میخانے میں تو۔ عزیز میاں قوال کی قوالیاں نہیں سنی؟ ہاتھ میں آئے تو رام، ہاتھ میں آئے تو رام، ہندو پوچھتے ہیں نا انڈیا والے بھائیوں، اپنے پتھروں کو رام کہتے ہیں نا، کہا ہاتھ میں آئے تو رام، ہاتھ میں نہ آئے تو رحیم، تو ایک گورکھ دھندا ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اور نبی پوچھتے ہیں این اللہ فاشارۃ السماء، اپنی انگلی آسمان کی طرف اٹھاتی ہے، اللہ ہر جگہ پہ موجود۔ اچھا اگر مان لیا جائے اللہ ہر جگہ پہ ہے،
دعا مانگتے ہوئے ہاتھ اٹھتے ہیں نہیں اٹھتے؟ کیسے اٹھ رہے ہیں جی؟ ایسے